سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 31 آیت نمبر 216 آخر سے دوسری سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی ایک اور حکم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جس طرح پہلے انفاق مال کا تذکرہ ہوا کہ مال خرچ کرو، وہ دل پہ گرا گزرتا ہے، وہ مشکل لگتا ہے کہ مال خرچ کروں گا تو مشکل لگتا ہے، دل پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا، جہاد فرض کیا گیا۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، القتال لڑائی، وہو کرہ لکم حال یہ ہے کہ یہ برا لگتا ہے تمہیں، یہ آپ کے اوپر بھاری ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہو؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، وَعَسَىٰ اور عین ممکن ہے، ان تکرہو کہ ایک بات کو آپ لوگ ناپسند کرو، شیئاً کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وَعَسَىٰ اور عین ممکن ہے، ان تحبوا کہ تم لوگ پسند کرو، شیئاً کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اور حال یہ ہے کہ وہ بری ہوگی تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو جس طرح مال خرچ کرنا برا لگتا ہے انسان کو کہ اپنے ہاتھ سے بندہ کہتے ہیں میں کمایا ہے تو میں کیسے خرچ کروں، لیکن اللہ پاک نے اس میں فائدے رکھے ہیں۔ اسی طرح قتال بھی تمہارے اوپر فرض کیا گیا، تو لڑنا شاید آپ لوگوں کو برا لگے کہ کون جا کے میدان جہاد میں لڑے گا دشمن کے خلاف، مال کی بھی قربانی دے گا اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے، لڑائی میں تو جان بھی جا سکتی ہے، تو ظاہر ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر خود ہی موت کی طرف آگے بڑھنا یہ بسا اوقات ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتہ، شاید عین ممکن ہے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ کیا بہتری ہو؟ مثال کے طور پر لڑائی میں کیا بہتری ہوگی؟ اگر آپ جہاد نہیں کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسروں کی غلامی اختیار کرو گے، وہ تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے،
اور آپ لوگوں کو غلام اور باندی بنائیں گے یا پھر آپ لوگوں پہ اپنا حکومت کریں گے تو پھر اس میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچے گی۔ اس سے اچھا ہے کہ ایک دفعہ آگے بڑھو، وہ تکلیف برداشت کرو اور پھر آزادی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ تو جہاد کرنا، لڑائی کرنا اگرچہ برا لگے گا آپ کو، لیکن آخر کار اس پہ کیا ہے؟ فائدہ۔ اسی طرح دنیا کے کام بھی ہے۔ بسا اوقات ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے، یا کیوں میں پریشانی پہ پریشانی، یا مشکلات پہ مشکلات، تکلیف پہ تکلیف کیوں ہے، یا میں ہی کیوں بیمار ہوتا ہوں۔ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کسی پہ بیماری آتی ہے، وہ شکوے شروع کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ پاکستان میں ایک دوست آیا تو گپ شپ لگا رہے تھے، مجھے کہتا ہے میں تو کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کرتا، اور نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، صرف فجر کی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس میں اٹھتا نہیں، 4 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پھر میں ہی کیوں ہر وقت بیمار ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں 4 نمازیں پڑھتا ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں، تو میں ہی کیوں بیمار ہوتا ہوں۔ اللہ پاک نے صرف مجھے دیکھا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، پہلے بات تو یہ کہ آپ فجر کی نماز مستقل نہیں پڑھتے اور اس پہ اعتراف بھی کرتے ہو، اور پھر اپنے عمل کی وجہ سے کہتے ہو کہ مجھے صحت ملنی چاہیے۔ نہیں، یہ تو پیغمبر بھی بیمار ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ کیا کہتے پھر؟ وہ تو سب سے زیادہ قریبی لوگ۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے شاید کوئی خیر ہو، عین ممکن ہے، اللہ سے ہر وقت عافیت اور خیر مانگنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس امتحان میں رکھا ہے، کہ اللہ تو ہی کوئی خیر کا راستہ نکال، اس میں میرے لیے خیر ڈال۔ تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو زہر بھی آپ کے لیے شفا اس میں بھی رکھ سکتا ہے، اور شہد میں بھی آپ کے لیے ایسی تاثیر رکھ سکتا ہے کہ آپ بیمار پڑ جاؤ۔ تو اللہ سے ہر چیز میں، ہر کام میں خیر مانگنا چاہیے۔ انسان نہیں جانتا اس کا خیر کس بات میں ہے، تو ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک، سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے، عن الشہر الحرام، شہر حرام یا حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے۔ ہوا کچھ یوں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینوں میں 4 مہینے، منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مہینے ہیں وہ 12 ہے اور 4 ان میں محترم مہینے۔ وہ کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اس میں اس وقت کے کافر لوگ بھی لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تشکیل کی چند صحابہ کی، اور راستے میں ان کی مڈ بھیڑ ہوئی چند کافروں سے، اور ان کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہوا، مقابلے میں تھا، ان نے قتل کر دیا۔ اور وہ تاریخ تھی جمادی الثانی کی آخری تاریخ، اور جیسے ہی قتل ہوا تو تھوڑی دیر بعد رجب کا مہینہ شروع ہوا۔ تو مشرکین نے اس بات کو اٹھا کر پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حرمت والے مہینوں کا بھی احترام نہیں کرتے، اور رجب میں قتل و قتال کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ تو صحابہ بھی ڈر گئے کہ یہ کیا کیا ہم نے، شاید یہ غلط کام کیا، کیونکہ مہینہ رجب کا تھا نہیں، لیکن فوراً ہی آ گیا۔ تو ان کے دل میں بھی سوال پیدا ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کام ہم نے کیا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، ذرا ترجمہ دیکھیے۔ یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، لڑائی کے بارے میں، قتال کے بارے میں ان میں، کہ اس میں قتال کیسا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، لڑائی کرنا اس میں بڑی بات ہے، بری بات ہے۔ اس کے 2 جواب اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ قتل حرمت والے مہینے میں ہوا ہی نہیں، یہ تو جمادی الثانی کی آخری تاریخ میں ہوا ہے، غلط فہمی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، اور اگر بالفرض اسی میں بھی ہوا تھا تو
تو اس سے تو بڑا جرم اور بڑا گناہ آپ لوگ کر رہے ہو کہ لوگوں کو دین سے منع کر رہے ہو، مسجد حرام سے نکال دیا، لوگوں کو مکہ سے نکال دیا اور مسلمانوں کے خلاف محاذ بنا رہے ہو۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کے درمیان قتال سے، لڑائی جھگڑے سے زیادہ بدترین کام تو آپ لوگ کر رہے ہو۔ تو دو قسم، ایک الزامی جواب اور دوسرا بھی ان کی طرف سے جواب ملا۔ قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ، قتال کرنا فیہ اس مہینے میں، کبیر یہ بڑی بات ہے، یعنی کبیر ہے، جرم ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے منع کرنا، وکفر بہ اور اللہ کا انکار کرنا، کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے بند کرنا، منع کرنا، وإخراج اہلہ اور نکالنا اس کے لوگوں کو، منہ اس مسجد سے یعنی مکہ سے مسلمانوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے نزدیک بڑھ کر یہ باتیں ہیں، نہ کہ حرمت والے مہینوں کے درمیان قتال میں۔ والفتنۃ اور فتنہ پھیلانا، اکبر من القتل یہ تو قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے، بڑھ کر ہے۔ تو قتل کرنا حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی کافر قتل ہوتا ہے اس سے بڑھ کر تو آپ لوگ جرم کر رہے ہو، تو آپ کیسے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہو؟ یہ حرمت والے مہینے میں نے شاید بتایا بھی تھا کہ آج بھی یہ حکم موجود ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود کہیں پہ ابتدا نہ کرے قتال کی، یہ جہاد کی، ہاں دوسرے لوگ کریں، پھر جواباً دفاعی جہاد میں ان مہینوں میں بھی ان کو اجازت ہے، کیونکہ الشہر الحرام بشہر الحرام یہ پچھلے گزر گیا کہ حرمت والے مہینوں کے بدلے میں اگر وہ احترام کرتے ہیں تو آپ بھی کرو، اگر وہ آپ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور محاذ بناتے ہیں تو پھر آپ لوگ ایسا نہیں کہ مرغی کی طرح سر آگے کرو کہ ہمیں ذبح کرو، نہیں، بلکہ کیا کرو گے؟ جواب دو گے، دفاع کے طور پر اپنا دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آگے وَلَا يَزَالُونَ اور ہوں گے ہمیشہ یہ کافر لوگ، يُقَاتِلُونَكُمْ قتال کریں گے یہ لوگ آپ سے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ یہاں تک کہ پھیر دے تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر طاقت ملے ان کو۔ یہ لوگ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ کو آپ کے دین سے نہ پھیر دے، جب تک آپ اسلام نہ چھوڑ دے۔ اسلام چھوڑو پھر ان کے بھائی ہو، پھر ان کے دوست ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو چن کر، تو کوئی غیر مسلم ہے تو آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ پاکستان سے کس پروٹوکول کے ساتھ انہیں لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے۔ تو جو مسلمان ہے وہ ان کا دشمن ہے، یہ پکی ٹکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ سے لڑتے رہیں گے جب تک آپ اسلام چھوڑ کر ان کا دین اختیار نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور وہ شخص جو ارتداد اختیار کرے گا، پھرے گا، یرتدد پھرے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فیمت اور پھر مرتا ہے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی اسلام چھوڑ کر مرتد ہوا اور مرتد کی حالت میں ہی وہ مر گیا، تو اس کا کیا انجام ہے؟ فَأُولَئِكَ پس یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ہلاک ہو گئے ان کے اعمال، ختم ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون ہم ہوں گے وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ دو قسم کا عذاب یا سزا ہے ان لوگوں کا جو مرتد ہوتے ہیں، ایک تو دنیا میں ان کے سارے اعمال، سارے کام وہ باطل ہو جاتی ہے، اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا مطلب؟ دنیا میں ایک عام مسلمان کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے ان سے اٹھ جاتے ہیں، تو دنیا میں اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی مسلمان مرتا ہے اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا،
اور اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا، مہلت دی جائے گی 2-3 دن، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اگر مرد ہے سر قلم کر دیا جائے گا، اگر عورت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جیل میں ڈال دیا، کیا کہتے ہیں اسے، قید کب تک؟ موت تک، عمر قید کی سزا انہیں سنا دی جائے گی اگر عورت ہے۔ مرد ہے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مرتد کی کوئی بھی دنیا میں رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے، اس سے پہلے اس نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، اگر وہ ایک دفعہ اسلام سے پھرتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی مرتا ہے تو سارے کے سارے اعمال گئے اور یہ سیدھا جائے گا جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، والعیاذ باللہ، اللہ پاک کی پناہ۔ ان الذین آمنوا، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی۔ وہ لوگ جو اسلام سے پھرتے نہیں، جو جہاد پہ قائم ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کا کیا بدلہ ہے؟ ہمیشہ اللہ جب جہنم کا یا جہنم والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی جنت اور جنت والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اگر ان صحابہ سے یا کسی سے کوئی قتل ہوا حرمت والے مہینوں میں بھی، پھر بھی اللہ پاک بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اگر وہ لوگ اللہ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر قتال کو، وہو کرہ لکم اور وہ ہے بھاری تمہارے اوپر، وعسیٰ اور عین ممکن ہے، ان تکرہو کہ ناپسند کرو تم سب، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور ہوگی وہ تمہارے لیے بہتر، وہو اور وہ خیر بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور عین ممکن ہے، ان تحبو کہ پسند کرو تم سب، شیئن کسی چیز کو، وہو اور ہو وہ شر بری لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، یسألونک سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ قتال کیسا ہے اس میں، قل آپ کہہ دیجئے قتال فیہ قتال کرنا اس میں کبیر بڑا جرم ہے، وصد عن سبیل اللہ لیکن بند کرنا یا منع کرنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور اس کا انکار کرنا یعنی کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے بند کرنا یعنی منع کرنا، واخراج اہلہ واخراج اور نکالنا اہلہ وہاں کے لوگوں کو، منہ اس مسجد سے، اکبر زیادہ بڑھ کر ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ پھیلانا، اکبر وہ بھی بہت بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور ہوں گے ہمیشہ وہ، یقاتلونکم لڑیں گے آپ سے، قتال کریں گے آپ لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم پھیرے تم سب کو، عن دینکم آپ کے دین سے، ان استطاعوا اگر طاقت رکھے وہ، ومن یرتدد اور وہ شخص جو پھرتا ہے، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پس مرتا ہے وہ، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ختم ہو گئے، باطل ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے یا جہنم والے، ہم فیہا ہوں گے وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ،
ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، والذین اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔